حکومت جو ہے سب اچھا ہونے کا تاثر دے رہی ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ جی پاکستان میں سیاسی اعتدال اور استحکام کی منزل ابھی دور ہے۔ ایک اپوزیشن جو ہے حکومت سے نظام میں رہتے ہوئے برسر پیکار ہے، تو دوسری دہشت گردوں کی صورت میں نظام سے باہر رہ کر ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے۔ شہباز حکومت کے لیے چیلنجز کتنے بڑے ہیں؟ پاکستان کے لیے آگے جانے کا راستہ کیا ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے خصوصی مہمان نون لیگ کے سینئر رہنما اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پولیٹیکل افیئرز محترم رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ حکومت کو آپ کی، اور حکومت یہ بالکل تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی معاملات دل بالکل قابو میں ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ میڈیا ہو، حتیٰ کہ حکومت کے اپنے اہلکار، ان کی جو سیاست یا بیانیہ ہے وہ عمران خان کے گرد گھومتا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں بھی وہ دیکھ رہا تھا بیان اسپیکر قومی اسمبلی کا، انہوں نے کہا جی امریکی وفد آیا، انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ خود حیرت انگیز بات نہیں ہے یہ؟ جی نہیں دیکھیں، جب کوئی سوال اگر ہوتا ہے تو اس کا تو پھر جواب تو دینا پڑتا ہے نا، جس طرح سے اب آپ نے یہ سوال کیا ہے تو جب میں اس کا جواب دوں گا تو اس میں پھر عمران خان صاحب کا نام تو آئے گا۔ تو جب کسی صحافی نے، آپ کے بھائی نے اسپیکر صاحب سے یہ پوچھا کہ جی امریکن وفد سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق آپ سے بات کی ہے، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہہ دیا کہ جی نہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو اس میں پھر ان کے گرد گھومنے والی کون سی بات ہوئی؟ اور وہ سرخی اس سے نکل آئی کہ جیسے بڑی توجہ کے ساتھ دیا گیا۔ اچھا لیکن ایک بڑا خدشہ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک نہیں، وہ انصاف سرخی جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے تو نہیں لگائی نا۔ جی 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 وہ سرخی تو پھر اخبار میں وہ بھی آپ کے کسی بھائی صحافی نے ہی لگائی ہوگی نا سرخی وہ۔ ظاہر ہمارے کسی بھائی بند نے لگائی ہوگی، لیکن ایک بات تو بالکل ہے کہ جب ٹرمپ صاحب کے آنے کا وہ ہو رہا تھا، شور مچ رہا تھا، تو تحریک انصاف بہت زیادہ وہ تھی، مطلب پر امید تھی، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومت کی صفوں میں خدشات تھے۔ اب وہ خدشات دور ہو گئے ٹرمپ کے آنے کے بعد، جو تھا کہ جی کوئی دباؤ آئے گا، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی؟ نہیں، خدشات تھے ہی نہیں، وہ صرف خدشات آپ نے ہی بنائے ہوئے تھے، اور آپ ہی ان خدشات کا جو ہے وہ اپنے طور پہ ذکر کرتے رہتے تھے۔ حکومت کے تو کسی فرد نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی کہ ہمیں بڑے خدشات ہیں، اچھا، بلکہ وہ آپ خدشات کا جب اظہار کرتے تھے تو ہم ان کی تردید کرتے تھے، تو وہ ہماری تردید جو ہے وہ سچ ثابت ہو گئی۔ اچھا رانا صاحب، ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ حکومت جو ہے وہ سب اچھا ہونے کا بالکل تاثر دے رہی ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، کچھ اکنامک انڈیکیٹرز بھی بہت بہتر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں اب تک اعتدال نہیں ہے۔ آپ یاد کریں کہ تحریک انصاف کا دور تھا، آپ خود جو تھے، آپ کو کہتے ہیں نا پکڑا گیا، جیل میں آپ کو ڈالا گیا، برا سلوک کیا گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اور ایک طویل فہرست ہے، خواجہ سعد رفیق تھے، مریم نواز صاحبہ خود، شاہد خاقان عباسی، نام لیتے چلے جائیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں عمران خان ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، یاسمین راشد ہوں، ان کی بھی فہرست طویل ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں جمہوریت کا انتقام کب تک چلتا رہے گا، کہ ایک بار جب ایک پارٹی آتی تو مشکل میں آتی ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے تو دوسرے مشکل میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا رویہ ہے آپ کی؟ اتنی جو سیاسی بصیرت ہے آپ کے خیال میں، یہ چیز جو ہے ہماری جمہوریت کے لیے نیک شگون ہے، پاکستان کے لیے اچھی چیز ہے یہ؟ دیکھیں، جب ہم جیلوں میں تھے تو عمران خان صاحب خود ان چیزوں کا ذکر کرتے تھے، اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ہماری ملاقاتوں میں یا ہمارے کیسز میں یا ہمیں جیل میں ملنے والی سہولتیں جو ہیں ان میں جو ہے وہ کمی کی جائے، بلکہ وہ بیرون ملک ہوتے تھے کسی دورے پہ تو وہاں سے وہ جو ہے وہ تقاریر میں کہتے تھے کہ میں جا کے سب سے پہلے کام یہ کروں گا کہ ان کو جیلوں میں جو سہولتیں ملی ہوئی ہیں، اگر کوئی اے سی ملا ہوا ہے تو میں اسے اتاروں گا۔ تو ہم میں سے آپ نے جو ہماری لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف صاحب کو یا مریم نواز صاحبہ کو، یا سب سے زیادہ جیل کاٹی ہے حمزہ شہباز شریف نے یا میاں شہباز شریف صاحب نے، ان سے بھی، اور ہم جو نیکسٹ ٹو لیڈرشپ ہیں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے کہا ہو کہ جناب ان کو کیوں سہولتیں دی ہیں، ان کے کیوں اے سی دی ہے، بلکہ ہم نے تو کہا کہ جی اگر ان کو ایک اے سی دیا تو دوسرا بھی دے دیں۔ تو ہم نے تو کبھی اس قسم کی انتقامی بات نہیں کی۔ اچھا لیکن اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ جب سیاسی قائدین جیل جاتے ہیں تو ان پہ کبھی ملنے جلنے کے اوپر ایشو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی بنا ہو،
یہ عمران خان کے معاملے میں بہت زیادہ یہ چیز جو ہے روز اس نے نا میڈیا کی زینت بن رہی ہوتی ہے کہ جی ملنے دیا گیا، نہیں ملنے دیا گیا، اجازت ملی نہیں ملی. آپ کے خیال میں بطور سیاسی کارکن سے ایک مطلب ہے جمہوری پارٹی کے آپ ایک رہنما ہیں، تو یہ کیا رویہ ہے؟ یہ جو سیاست، یہ تو کہتے ہیں نا بیسک وہ ہوتا ہے، رائٹ ہوتا ہے لوگوں کا کہ جی ہم بھی جب مطلب ہے کہ طالب علم تھے اور ہمارے دوست پکڑے جاتے تھے تو ان سے ملنا جلنا تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا سیاسی قیدیوں سے. اس بار کیوں اتنا مشکل ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ دراصل وہاں پہ جتنے لوگ ملاقات کرتے ہیں وہ بہر آگے اتنی ہی پریس کانفرنسز کرتے ہیں. اچھا. یعنی اگر 12 لوگوں نے ملاقات کی ہے تو باہر آگے 12 پریس کانفرنس ہوں گی. تو وہ پھر آخر میڈیا میں تو پھر آنا ہی ہے نا. میڈیا میں تو پھر کوئی نہ کوئی بات تو ایک آدھ فقرہ اگر ہر آدمی کا آئے تو پھر وہ بھی جو ہے وہ کافی بن جاتا ہے. تو یہ وہاں پہ جو لوگ ملاقات کرتے ہیں وہ ملاقات میں کم اور باہر آ کے بات کرنا جو ہے وہ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے. اور بات بھی کرتے ہیں متنازع. ایک آدمی بات کرتا ہے، دوسرا آگے اس کی تردید کر دیتا ہے، تیسرا آگے کو نئی بات کر دیتا ہے، چوتھا آگے اس کی تردید کر دیتا ہے. تو اس طرح سے وہ ایک انہوں نے تماشا وہاں پہ روز لگتا ہے وہاں پہ، تو وہ پھر میڈیا کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے. نہیں، یہ تو پھر وہاں پہ طے ہو گیا تھا نا کورٹ سے کہ باہر آ کے پریس کانفرنس نہیں ہوگی. میرا سوال یہ کہ جو لوگ ملنے جاتے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ان کی بہنیں ہیں وہ نہیں مل پا رہی ہوتی، بعض اوقات ان کی جو سیاسی قائدین ہیں وہ نہیں مل پا رہے ہوتے. تو یہ چیز جو ہے کیا مناسب ہے؟ ورنہ آپ یاد کریں کہ سیاسی قیدیوں پہ تو کوئی اس طرح کی مشکل نہیں ہوا کرتی تھی. پورا جلوس جایا جاتا ہے. زرداری صاحب جیل میں ہوتے تھے، ہم سب جا کے کراچی میں مل لیا کرتے تھے. اسی طرح ہمیں یاد ہے پنجاب میں بھی یہی صورتحال ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی سیاسی قیدیوں کے ساتھ. نہیں دیکھیں، وہاں پہ جب زیادہ لوگ جائیں گے تو پھر پرابلمز پیدا ہوں گے. یعنی میں کوئی 6-7 مہینے جیل میں رہا تو آپ یقین کریں کہ میرے فیملی کے 4 ممبرز اور اس کے علاوہ میرے 2 وکلا، ان کے علاوہ 7 ماہ میں کوئی بندہ مجھے نہیں ملا. تو اگر وہاں پہ جا کے روزانہ ہی جو ہے وہ 50 آدمی کھڑے ہو جائیں، ان میں سے 6 آدمی کی ملاقات ہو، وہ آگے بعد میں 6 پریس کانفرنسیں کریں، جو 44 جن کی نہ ہو وہ وہاں پہ آگے اپنا شور شرابہ کریں، تو پھر یہ اسی طرح سے تماشا لگا رہے گا. تو وہ آپ کے خیال میں پیچیدگی جو ہے وہ پریس کانفرنسز کی وجہ سے پیدا ہوئی کہ وہاں سے آگے جو بات کی جاتی تھی باہر؟ پریس کانفرنس کی وجہ سے، پھر لوگوں کے رش کی وجہ سے. اگر ان کے صرف فیملی کے 1-2 آدمی جو ہے وہ ان سے ملاقات کرتے، وکلا کرتے، تو یہ صورت ہی نہ پیدا ہوتی. اچھا، آپ نے بھی یہ خبریں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے متضاد اشارے کچھ مل رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی نہیں ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں مطلب ایک کوشش جاری ہے. ہمارے پروگرام میں آ کے ان کے ایک رہنما کہہ کے گئے جی اگر بات ہوگی تو بڑی خاموشی سے ہوگی. حکومت ان کی کوششوں کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ نہیں، ان کی کوشش ہے ہی کوئی نہیں. یہ صرف اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تب میڈیا میں تاکہ زندہ رہیں، آپ تبصرے کرتے رہیں، کویشچن کرتے رہیں. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک زمانے میں آپ لوگوں نے پھر کوشش کی تھی کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے براہ راست مذاکرات ہوں، پھر کوئی ایسی کوشش آن دا کارڈز ہے؟ نہیں، وہ اس بات کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے. وہ جمہوریت اور سیاست میں ڈائلاگ پہ ان کا اعتماد ہی نہیں ہے. وہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. مگر ہم نے تو بہت کوشش کی ہے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ظاہر اختیار آپ لوگوں کے پاس ہے، طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے. تو اگر آپ جو کہتے ہیں نا کنڈیوسو ماحول بنانا، گفتگو کے لیے سازگار ماحول بنانا، وہ تو حکومت کی لوگ کہتے ہیں ذمہ داری ہوتی ہے. تو کوئی پھر کوشش ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا چل رہا ہے تو چلنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کنڈیوسو ماحول تو دونوں طرف سے بنتا ہے نا. وہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے. جب یہ آپ کے علم میں یہ مذاکرات کی جو کمیٹی بنی تھی تو اس میں آپ کے علم میں ہوگی یہ بات. تو ہم نے تو بھرپور کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم نے مذاکرات نہیں کھیلنا، کمیٹی نہیں کھیلنا. ہم نے یہ دوسری میٹنگ ہے، آپ سے میٹنگ ہی نہیں کریں گے. اب 2 میٹنگوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو
تو آپ کے خیال میں سازگار حالات پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حکومت کو کیا کرنا ہوگا؟ تحریک انصاف کو کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بہت سارے پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ یہ سیاسی حدت میں کمی آئے تاکہ پاکستان جو ہے ایک اپنی ڈگر پہ چل سکے، مطلب یہ چیزیں یہاں پہ طے ہونے لگیں. کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں جو ہے وہ جمہوریت اور سیاست جو ہے وہ ڈائیلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں چلتی. مل بیٹھنا ہوگا، بات کرنی ہوگی ایشوز کے اوپر، اور کنسنسس کے ان کو حل کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو حکومت آپ کے خیال میں کیا دینے کی پوزیشن میں ہے کہ تحریک انصاف دوبارہ جو ہے وہ ڈائیلاگ پر آ جائے، بامانے جو ہے مذاکرات ہوں؟ اور تحریک انصاف سے آپ لوگ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ کرے گی تو چیزیں جو ہیں ذرا سی سہل ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ کوئی سودے بازی لین دین تھوڑی ہوتا ہے. آن ٹیبل آئیں، بیٹھیں، وہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو سکتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کسی نتیجے پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کوئی وہ کہتے ہیں وہ جو ٹریک 2 ڈپلومیسی یا ٹاکس کی ضرورت ہے کہ خاموشی سے رابطہ کر لیا جائے، اوے فرام دا میڈیا گلیئر؟ لیکن اس قسم کا کوئی رابطہ وہ ان کا ہمارے ساتھ تو نہیں ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی ہے؟ جی، ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ، وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو نہیں تیار، لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں، مذاکرات کریں اور اپنے ایشوز کو ریزالو کریں. کیا آپ کے خیال میں کیا ایسے ایشوز ہیں کہ جو ریزالو ہونے چاہیے بٹوین پی ٹی آئی اور نون لیگ؟ نہیں، دیکھیں، سارے ایشوز پہ ہی بات ہونی چاہیے. سیاست میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کو ہر موضوع پہ بات کرنی چاہیے. درست. اچھا ران صاحب، ایک اور دو بڑے اہم ایشوز ہیں. میں چاہوں گا پہلے تو ہم آ جائیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات کے حوالے سے. ظاہر سب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کتنی ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ نئی نہروں کے مسئلے پہ کافی نالاں ہیں احتجاج کے. اس چیز کو کیسے آپ لوگ ٹیکل کریں گے؟ ان کا جو اعتراضات ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل ٹیکلڈ ہے. اس کو ٹیکل کریں گے کیا؟ یہ بالکل ٹیکلڈ ہے. اور نہروں کے اوپر جو ان کا سٹانس ہے وہ ان کی سیاست کی اور وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ یہ سٹانس نہیں لیں گے تو وہ جو نیشنلسٹ، نام نہاد نیشنلسٹ جو وہاں پہ ماحول پیدا کیے ہوئے ہیں سندھ میں، تو وہ تو پیپلز پارٹی کے درپے ہیں، وہ تو پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچائیں گے. تو وہ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی اس سٹانس کو جاری رکھنا جو ہے وہ ان کی سیاسی مجبوری ہے. ران صاحب، یہ جو تحفظات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ان کا جو کہنا ہے کہ جی مطلب ہے کہ نیا پانی موجود نہیں ہے، پنجاب میں پہلے ہی پانی کم ہے، تو چولستان کو سیراب کرنے کے لیے کہاں سے نیا پانی آئے گا؟ تو یہ سوالات ہیں. کوئی اس کا تشفی بخش جواب دیا ہے؟ آپ لوگ کیا اس پروجیکٹ پہ جاری رکھیں گے یا پہلے پیپلز پارٹی کو منائیں گے؟ کیا کریں گے اس کے لیے؟ جی، پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیے بغیر، کنسنسس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. یہ تو تسلی رکھیں سبھی. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ان کو سرپرائز ہم دینے کی پوزیشن میں نہ ہیں، نہ ہم ایسا کریں گے. باقی جو ڈائیلاگ ہے وہ بالکل ہوگا ان کے ساتھ بھی ہوگا، باقی جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا. یہ 6 نہریں ہیں. یہ ایک نہر کے اوپر جو چولستان کو سیراب کرنے کے لیے ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. باقی 5 کدھر ہیں؟ باقی 5 کے اوپر کوئی بتایا نا کہ وہ کدھر کو جائیں گی، وہ کہاں سے نکلیں گی؟ وہ اس نہر کے بارے میں بھی مطلب ہے کہ آپ کے خیال میں یہ منصوبہ قابل عمل ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے، ذاتی رائے؟ اور ہونا چاہیے یہ، اور ہمارے پاس ہے قابل دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ لاکھوں ایکڑ اراضی جو کہ سیراب ہو سکتی ہے، گرین سرسبز ہو سکتی ہے، وہ سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے. اگر چولستان کے لیے نہر نکل رہی ہے تو تھر کے لیے بھی تو 2 نہریں نکالنے کا منصوبہ ہے نا.
ان کی کیوں نہیں کوئی مخالفت کرتا؟ وہ تو سندھ سے نکلنی ہے نا، وہ پنجاب سے نہیں نکلنی۔ یہ دراصل یہ جو ایلیمنٹ ہے سندھ میں جس نے وہاں پہ شور شرابہ اٹھایا ہوا ہے، یہ دراصل اس مسئلے کے اوپر نہیں یہ بات کر رہے، وہ دراصل پیپلز پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی سے ان کا مینڈیٹ چھیننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ریجیکٹڈ عناصر ہیں، ان کو کبھی آج تک عوام نے ووٹ نہیں دیا، تو ان کے پاس کبھی آج تک سندھ کے عوام کا مینڈیٹ نہیں آیا۔ وہ پیپلز پارٹی کو اس مسئلے میں جو ہے وہ ڈیمیج کر کے تو اپنا جو ہے وہ اچھا، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبائیت کا مسئلہ وہ بالکل پیپلز پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں، بالکل وہ نہروں کے خلاف نہیں ہے، وہ یہ بہانہ ہے۔ نہیں، مگر آپ نہیں محسوس کرتے کہ اس ایشو کی وجہ سے صوبائیت کا جو ایک وہ تھا دیو تھا جو دفن ہو گیا تھا، دوبارہ سے اس نے سر اٹھا لیا ہے، اور پھر مطلب ہے اس لہجے میں بات ہو رہی جو نہیں، صوبائیت کا یہاں پہ ایشو نہیں ہے، صوبائیت کا ایشو نہیں ہے، وہ تو یہ پیپلز پارٹی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، اسے آپ نون لیگ کے خلاف نہیں سمجھ رہے۔ اچھا، ایک اور ایشو، آپ نے سندھ کی بات کی، ایک اور ہمارے لیے بڑا اہم جو موضوع ہے بلوچستان کا ہے، اور وہ مجھے یاد ہے کہ جو بھی ڈاکٹر مالک بلوچ جب ملنے آئے نواز شریف صاحب سے جاتی عمرہ، اس میٹنگ میں آپ بھی تھے۔ اس میٹنگ کے بعد ہم دیکھ رہے تھے بڑی امید ہو چلی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے کچھ حل کی طرف جائے گا، کچھ فعال چیزیں ہوں گی، پھر ہمیں لگا کہ لٹک گیا ہے معاملہ۔ اس کے بعد کچھ خبریں بھی ذرائع کے حوالے سے چلی، کیا رہا تھا اس میٹنگ کا؟ اس نے بڑا ایک مثبت وہ تو کہتے ہیں نا سگنلز تو دیے تھے۔ جی 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 بالکل، وہ بڑی مثبت ملاقات تھی۔ اس ملاقات سے اب آگے مزید ملاقاتوں کے راستے نکلیں گے، اور انشاءاللہ وہاں پہ پولیٹیکل جو قوتیں ہیں ان کو سب کو انگیج کریں گے، اور اس میں میاں نواز شریف اپنا رول ادا کریں گے۔ باقی رہی بات اس کی کہ وہ وہاں پہ جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور جو پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے جھنڈے جلا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ بات ہوئی تھی کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ نواز شریف صاحب فعال کردار ادا کریں گے، ان کا دورہ کرنے کی بھی بات ہو رہی تھی، اور خود نواز شریف صاحب سے جو بیان منسوب ہے کہ انہوں نے کہا جی سیاسی حل ہونا چاہیے۔ اب سیاسی حل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں کی مین اسٹریم نیشنلسٹ جماعتیں جیسے کہ اختر مینگل صاحب کی BNP ہے، تو وہ ابھی خیر آج انہوں نے اپنا پروٹیسٹ تو ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا جی ہم باقی جگہوں پہ دوبارہ نئے سرے سے لانچ کریں گے۔ ان جو ناراض آپ کہیں گے جو قوم پرست ہیں، مرکزی دھارے کے جو وفاق پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو بنانے کا کیا صورتحال ہوگی؟ کیا آپ کے خیال میں انیشیٹو؟ ماضی میں آپ کے اتحادی تو رہے ہیں یہ لوگ؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور ان کی بات سنیں گے، اور انشاءاللہ کوئی کنسنسس پوائنٹ جو ہے وہ نکالیں گے۔ اچھا، ہماری جو بات ہو رہی ہے چاہے وہ ڈاکٹر مالک صاحب سے، چاہے اختر مینگل صاحب سے، وہ کہہ رہے ہیں جی بڑا کائنیٹک آپریشن پہ، جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جی کائنیٹک آپریشن سے زیادہ جو ہے وہ اصلاحات کی ضرورت ہے، معاشی اصلاحات ہوں، وہاں پہ مطلب ہے سماجی ہوں، پولیٹیکل ہوں، اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے، اور حتیٰ کہ وہ تو کہتے ہیں جی جو ملیٹنٹس ہیں ان سے بھی بات چیت ہونی چاہیے، اور ماضی میں کوشش بھی کی گئی تھی۔ نہیں، ان سے بالکل نہیں، وہ ماضی کی کوششیں جو ہے وہ ناکام ہوئی ہیں۔ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، باقی سیاسی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی ڈائلاگ ہوگا، اور اس میں جو بھی شکایات ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔ اس میں آپ یہ BYC کو کہاں دیکھتے ہیں کہ وہ جو احتجاج کرتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ فرنٹ ہیں ان کا دہشت گردوں کا، یہ بھی ان پہ الزام ہے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی پرامن احتجاج کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی نہیں، BYC جو ہے وہ پرامن احتجاج نہیں کرتے۔ وہ جب بھی احتجاج کرتے ہیں، ان کا جب بھی جلسہ ہوتا ہے وہ باقاعدہ آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف تقاریر کرتے ہیں، تو اس لیے پھر ان کے ساتھ تو یعنی ملک توڑنے والوں کے ساتھ تو کوئی مذاکرہ نہیں ہو سکتے۔ وہ آج ہی اپنا قبلہ درست کریں، پاکستان کے قانون اور آئین کے اوپر جو ہے وہ اپنا یقین جو ہے وہ قائم کریں، وفاداری جو ہے وہ دکھائیں، تو ان کے ساتھ بالکل ہر قسم کے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔
اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کیا نون لیگ کے پاس یہ آپشن ہے کہ بلوچستان میں کوئی سیاسی سیٹ اپ میں تبدیلی لے کر آئے؟ آپ لوگوں کی بھی وہاں پہ نشستیں ہیں، ماضی میں ڈاکٹر مالک آپ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اور کچھ ایسے لوگ چاہیے کہ جو سافٹ اسپوکن بھی ہوں، لوگوں کو پولیٹیکلی انگیج بھی کر سکیں، اور اس پہ وہ کہتے ہیں جی جو مین اسٹریم نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کا زیادہ کردار ہونا چاہیے. کہیں پہ آپ کے خیال میں ضرورت محسوس ہوگی کہ ایک ان ہاؤس چینج آئے وہاں پر؟ جی نہیں، اس وقت اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. اچھا میں ایک اور موضوع کی طرف آؤں. بلوچستان پہ بھی ہم نے بات کر لی. خیبر پختونخوا کا یہ جو مائنز کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے لیجسلیشن کی، ان کی اپنی پارٹی میں اس میں ایک ریزسٹنس ہے، وہاں پہ جو دیگر قوم پرست جماعتیں ہیں، اے این پی ہو گئی، وہ اس پہ جو ہے نالا ہیں. آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اور بعض لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ جو صوبائی اٹانومی ہے اس کو جو ہے کمپرومائز کیا جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے. وہ الزام غلط ہے. یہ پاکستان کی ترقی، یہ کے پی کے کی ترقی کی بات ہے. وہاں سے منرلز کو، معدنیات کو جو وہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں ان کو حاصل کرنا جو ہے وہ صوبے کے عوام کی خوشحالی کا باعث بنے گا. تو اس لیے اس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. یہ خواہ ملک مخالف لوگوں کا پراپیگنڈا تو ہے. اس میں ہم یہ سمجھیں کہ وفاقی حکومت اور علی امین گنڈا پور صاحب کے درمیان ہم آہنگی ہے اس بل کے اوپر، ایشو کے اوپر. بہرحال جی اس میں کوئی، میں علی امین گنڈا پور صاحب کے بہاف پہ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال یہ جو منرل ایکٹ ہے یہ ہر صوبے کے بہترین مفاد میں ہے. تو جو یہ الزام ہے کہ جی جو 18ویں ترمیم کے تحت جو آپ کی ہی پارٹی نے اور جناب پیپلز پارٹی نے مل کے بنایا تھا، اس میں جو پروونشل اٹانومی ہے وہ انڈرمائن ہو رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے ایسا ہوگا؟ ملک کے مفاد میں ہونے والا کام جو ہے وہ کسی اٹانومی کو انڈرمائن نہیں کرتا. اچھا چلیں یہ موضوع بھی ہو گیا. ایک اور جو بہت اہم ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جی حزب اختلاف کا جو ہے ایک بڑا اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے، بنے گا؟ کیا آپ کا سیاسی بصیرت تجربہ کیا کہتا ہے جو اب تک ان کا ملاقاتیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو بیانات دیکھ رہے ہیں؟ جی بننا چاہیے، بنے گا تو خوش آئند ہوگا، اور کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی اس کے نیئر فیوچر میں کوئی امکانات نہیں ہیں. کیا رکاوٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولانا صاحب ہیں رکاوٹ؟ پی ٹی آئی کا اپنا رویہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ رکاوٹ اس میں پی ٹی آئی کا رویہ یا عمران خان صاحب کی اپنی سیاسی سوچ ہو سکتی؟ اچھا اس میں ران صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے قریبی اتحادی، نون لیگ کے ساتھ وہ قدم سے قدم ملا کے چلے، مشکل حالات میں پی ڈی ایم کے سربراہ آپ لوگوں نے ان کو بنایا. کیا وجہ ہے کہ وہ آپ لوگوں سے بالکل ناراض ہو گئے؟ ان کا کہنا یہ کہ جی وہ الیکشن اتنے متنازع تھے، میں اون کر ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ آپ لوگوں کی ایک سیاسی، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرح کی ناکامی ہے کہ آپ کے جو اتحادی ہیں وہ چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں یا آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آج وہ تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں. ہر کسی کو، ہر جماعت کو اپنا سیاسی موقف اختیار کرنے اور اپنی سیاسی جد و جہد کو اپنے طریقے پہ کرنے کا حق حاصل ہے. مولانا فضل الرحمان جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ موقف اپناتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا عزت اور احترام کا رشتہ ہے جو آج بھی قائم ہے. ان کو انگیج کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ کوششیں ہیں کچھ ان کے ساتھ بھی بات چیت کیا؟ جی ان سے ہماری میل ملاقات رہتی ہے ان کے ساتھ ہماری. اچھا یہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب نون لیگ کی حکومت 2/3 میجورٹی کے ساتھ بھی آئی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکی. اس بار جو ہے اٹ از اے مائنورٹی گورنمنٹ. آپ کو کیا لگ رہا ہے 5 برس پورے کر لیں گے شہباز شریف صاحب اور یہ جو پارلیمنٹ ہے؟ جی پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی. اور حکومت بھی انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹ کے ساتھ ہی ہے. نہیں بعض اوقات تو تبدیلی ہم نے دیکھا تھا، شاید خاقان آ گئے تھے بیچ میں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ طرح کی کوئی؟ بس وہ اگر کوئی ایسی صورت آئے گی تو آئے گی، ورنہ فی الحال تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے مسلم لیگ کے سینئر رہنما
رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب, تحریک انصاف کا کوئی نہ کوئی رکن اور رہنما روز کسی نئی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے. تازہ ترین خبر یہ کہ جی اس کے جو ایک رکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں ثناء اللہ مستی خیل صاحب, ان کے خلاف وابڈا نے کارروائی کر دی, ان کے بجلی کے میٹر کو اتار لیا. مستی صاحب نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ جی انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں کیونکہ انہوں نے چیئرمین وابڈا سے ڈاسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی قیمت جو ہے 4 بلین سے بڑھ کر 36 بلین ہو جانے پر سوال کیا تھا. کیا واقعی ایسا ہوا ہے یا صرف یہ الزامات کی سیاست ہے؟ اس سوال پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ساتھ ہی تحریک انصاف کے متعلق ان خبروں پر بھی جن کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی عہدیدار اور رہنما ایک دوسرے سے ناخوش ہیں. کیا اختلافات واقعی گہرے ہو گئے؟ اسی طرح معاملات جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ہے. تو جناب, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم علی محمد خان صاحب. حضرت کچھ تفصیل بتائیے, جو آپ کے رکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں, کیا ہوا ان کے ساتھ, کیا تفصیلات ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک سپریم باڈی ہے جہاں تمام سرکاری اداروں کا آڈٹ ہوتا ہے. کوئی بھی سرکاری افسر یا سرکاری عہدے پہ ایک ذمہ دار شخص جب وہاں آتا ہے تو وہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ وہاں کوئی کسی نے اس کی کوئی بے عزتی کرنی ہوتی ہے یا اس کی کوئی یہاں لائن حاضری ہے. وہاں آ کے اپنی وہ چیزیں سامنے رکھ دیتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوتا ہے, کوئی آڈٹ پیرا نہیں ہوتا, تو آرام سے چلے جاتے ہیں. جہاں کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو وہاں پر سوالات ضرور اٹھتے ہیں. تو مستی خیل صاحب نے سوال کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ رات کو جو ہوا تو دیٹ واز ریئلی ویری رانگ. بڑا غلط ہوا ہے, کیونکہ اگر آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کسی کا بھی احتساب کی بات کریں تو آئین سے, قانون سے تو بڑا کوئی نہیں ہے. تو اس کا ریئیکشن اس طرح سے آنا, اور پھر پوری پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے جس میں حکومتی ممبران بھی ہیں اور اپوزیشن بھی ہیں, سب نے یونینیمسلی مستی خیل صاحب کو سپورٹ کیا ہے. اور آج اس وجہ سے جنید اکبر صاحب کی پریس ٹاک میں سن رہا تھا, انہوں نے آج وہ میٹنگ بھی اپنی نہیں کی بلکہ وہ محترم اسپیکر صاحب کے ساتھ اس پہ بات کرنا چاہیں گے کہ اگر یہ ہوتا رہے گا تو پھر پارلیمنٹ کی سب سے جو ایک بہت اہم کمیٹی ہے یہ اپنا کام جاری نہ رکھ سکے گی. یہ بہت اہم سوالات ہیں, بہت میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ ہو رہا ہے. ماضی میں کبھی ایسے نہیں ہوا, لوگوں نے سخت سخت سوالات کیے ہیں, پوچھا گیا ہے, لیکن اس کا ریئیکشن ایسا نہیں ہے. مستی خیل صاحب نے ان کی ریزرویشن یہ ہے کہ جیسے انہیں سوال کیا ہے تو اسی رات ان کے گھر کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے. تو کیا وابڈا کو یا جو بھی حکومتی ادارے ہیں ان کو اس رات یہ یاد آیا کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے؟ مستی خیل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو 20 سال سے پولیٹکس میں ہوں, میں تو نہ ڈیفالٹر ہوں نہ دہندہ ہوں. تو کیوں پھر ایسے ریئیکشن آیا ہے ان کے خلاف؟ تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس نے کنسنسس کے ساتھ کہا ہے کہ ہم کارروائی نہیں کریں گے. جنید اکبر صاحب نے اس کو لیڈ کیا اس بات کو. سب نے مستی خیل صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے, چاہے وہ حکومتی ممبران ہیں یا اپوزیشن کے. اور اسی وجہ سے آج جنید اکبر صاحب نے اور مستی خیل صاحب نے بیٹھ کے مل کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو آفس ہے وہاں ایک پریس ٹاک کی ہے, جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بطور احتجاج انہوں نے آج جو پروسیڈنگ تھی آج کی اس کو نہیں کیا, کیونکہ کل کے بعد آج کی پروسیڈنگز ہونی تھی, پریسیڈنگ یسٹرڈیز ایونٹس, تو انہوں نے اس کو نہیں کیا. اور محترم اسپیکر صاحب کے آنے تک انہوں نے ویٹ پہ رکھا ہے کہ وہ آئیں گے, ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں گی کہ یا تو آپ اپنے ممبران کو تحفظ دیں یا پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں یہ احتساب کا ڈھونگ بند کر دیا جائے. بس ٹھیک, اس کو تالے لگا کے چلے جائیں کہ بھئی جو احتساب کی بات کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوا ہے جو مستی خیل صاحب کے ساتھ ہوا ہے. اس سے پہلے آپ نے درست فرمایا کہ اس قسم کے نہ الزامات لگے نہ اس قسم کی کوئی کارروائی ہوئی, تو یقیناً تحقیقات ہونی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ واقعی یہ جو الزام لگانے کے وابڈا کی طرف سے کوئی اس کی وضاحت نہیں آئی کہ کیوں کیا, کیا کیا؟ کوئی اونرشپ لے گا نا کارروائی کی کہ جی ہم کر رہے ہیں یہ کام اور ان چارجز کے تحت کر رہے ہیں. اس کی تحقیقات, جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اسپیکر صاحب کو اور حکومت کو انشور کرنا چاہیے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہر ممبر چاہے وہ حکومتی ممبر ہے یا اپوزیشن کا ممبر ہے اس کو سیکیورٹی دی جائے, یا اس کی گھر کو یا ان چیزوں کو اس وجہ سے نشانہ نہ بنایا جائے ان کے بزنسز کو کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں احتساب کی بات کرتے ہیں. یہ سوال کرتے ہیں. اچھا میں ایک اور ایشو پہ, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, اگر آپ اجازت دیں, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور اس کو ہم پارلیمنٹ میں بھی لے کے جائیں گے, میں بتا دوں یہ پارلیمنٹ میں چیز جائے گی, اب یہ دبی نہیں رہے گی, یہ اس طرح سے نہیں ہوگا.
تحقیقات ہوں گی اور آپ لوگ پارلیمنٹ میں اس کو اٹھائیں گے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس طرح ہے تو پھر اس طرح صحیح. جی تو اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی. نہیں چلے گی اس طرح تو نہیں ہوگا. جی میں ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے جو عہدیدار ہیں ایک دوسرے سے ناخوش ہیں, بڑے نالاں ہیں ایک دوسرے سے, اور وہ چاہے آپ کے چیئرمین ہوں, چاہے آپ کے جنرل سیکرٹری ہوں, دیگر عہدیدار ہوں. تو ایک دم یہ کیوں اتنی زیادہ انٹینسیفائی کر گئیں اس قسم کی جو خبریں ہیں, ایک دوسرے پہ الزامات, بلکہ خبریں کیا بیانات سب کے سامنے ہیں, تو اس میں کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟ ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی ذرا اپنا چمڑا موٹا کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو اس کا احساس ضرور ہوگا کہ اس وقت پورا آن سلاٹ ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ. اس لیے آپ نے تھن سکن نہیں ہونا, آپ نے فوری ریئیکٹ نہیں کرنا, آپ نے ایموشنل نہیں ہونا. میری تو یہ ٹریننگ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, میری تو ٹریننگ ہوئی پڑی ہے, آج سے نہیں, بہت سال پہلے سے ہم ان چیزوں سے گزرے ہیں. لیکن جو نئی لیڈرشپ آئی ہے, علی محمد کی سپورٹ ان کے ساتھ, میرا ان میں سگا کوئی نہیں, نہ میرا کوئی چچا کا بیٹا ہے, نہ میں کسی کے ساتھ رات کی محفلوں میں بیٹھتا ہوں, میری عادت نہیں ہے, میں کام کرتا ہوں گھر جاتا ہوں. لیکن میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, جس شخص کو عمران خان نے عہدہ دیا ہے, علی محمد اور میرے جیسے جتنے کوئی پرانے ہوں گے, میں سمجھتا ہوں سارے اس بات کو میرے ساتھ ایک پیج پہ ہوں گے, ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے. تو آپ تسلیم کرتے کہ لوگ رد عمل میں آ کے, جوش میں آ کے کوئی ایسی بات کہہ دیتے جو نہیں کہنی چاہیے؟ آپ کو عہدے ملے ہیں, آپ کو مبارک ہو. ہم عہدوں کے لیے پی ٹی آئی میں نہیں آئے تھے. جس زمانے میں ہم آئے تھے پی ٹی آئی میں کونسلر بھی نہیں تھا. ہاں ایک ڈیمانڈ ضرور ہے, جب عہدہ آ گیا ہے اب مہربانی کریں اس کی ذمہ داریاں سب, اور انکلوڈنگ می, کیونکہ میرے پاس بھی عہدہ تو نہیں ہے لیکن چلو میں ممبر نیشنل اسمبلی تو ہوں. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, سب کی یہ بنتی ہے کہ اس وقت آپ اس کو سمجھیے, آپ کا مخالف اس وقت اپنی پرفارمنس اور ساری غلط کاریوں کو اس چیز میں چھپا رہا ہے کہ ہمارے بندے نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا. کوئی حکومت کی غلط پرفارمنس پہ بات نہیں کر رہا, کوئی فسطائیت پہ بات نہیں کر رہا, جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. عمران خان صاحب جیل میں ہے, اس پہ میڈیا کو بات نہیں کرنے دی جا رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, ان کو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ہمارے وائس چیئرمین ہیں, وہ ہمارے وائس چیئرمین ہیں, ان کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. ہاں کیا بات ہو رہی ہے, علی نے یہ کہہ دیا, فلاں نے, ویسے میں تو نہیں کہتا, لیکن کسی نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا. یہ فوکس اس طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اصل ایشو سے نظر ہٹے. اصل ایشو کیا ہے اس وقت؟ اصل ایشو ہے عمران خان کی ریلیز ہے, اصل ایشو ہے اس وقت مینڈیٹ کی واپسی ہے, اصل ایشو ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے, اصل ایشو ہے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس ملک میں خراب ہے. طویل فہرست ہے, بالکل آپ کہہ رہے ہیں طویل فہرست ہے. علی صاحب میں ذرا خطا کلامی کہہ رہا ہوں, آخری سوال کیونکہ میرے پاس صرف 1.5-2 منٹ رہ گئے ہیں, وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے بھی ایک متضاد ہمیں اشارے مل رہے ہیں. اعظم سواتی صاحب کچھ کہتے ہیں, پھر اس کے بارے میں کوئی اور وضاحت آتی ہے, گور صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. کل رؤوف حسن صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا جی مذاکرات ہوں گے تو بڑی خاموشی سے ہوں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. اصل اسٹیٹس ہے کیا؟ مذاکرات تو ہونے چاہیے, ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی وہ بات نہیں کر رہا, لیکن جو ایک کنفلکٹنگ چیزیں آ رہی ہیں بجائے کہتے ہیں چیزوں کو سہل کرنے کے مزید کنفیوز کر رہی ہیں. جناب میں کسی مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں, اگر ہوں گا بھی تو میں نہیں بتاؤں گا. اگر ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے, اگر نہیں ہو رہے تو لمحہ فکری ہے کہ اتنی بڑی جماعت اور اتنا بڑا ملک, 25 کروڑ کا ایٹمی ملک ہے, آدھے سے زیادہ آبادی عمران خان کے ساتھ کھڑی, اور آپ ان سے بات اگر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ذہنی طور پہ فارغ ہیں. کیونکہ اس وقت مذاکرات عمران خان سے زیادہ نظام کی, سسٹم کی ضرورت ہے, کیونکہ عمران خان نے تو جو تکلیف سہنی تھی وہ کاٹ لی ہے. اب تو آپ کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ کو یہ دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے, آپ کو اکانومی ٹھیک کرنی ہے, آپ کو ملک کو دنیا میں ایک مقام دلانا ہے, آپ نے پاکستان کی رکا ہوا نظام چلانا ہے. اس کے لیے یو نیڈ پاکستانی پیپل ٹو اسٹینڈ بیہائنڈ یو, اینڈ فار دیٹ یو نیڈ ٹو ٹیک عمران خان آؤٹ. اس وقت تو عمران خان سے زیادہ نظام کی ضرورت ہے کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو. بہت بہت ہوگی جب قوم کے بڑے شکریہ علی محمد خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ لیتے صاحب وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب آج دونوں مہمانوں کی گفتگو سن کے اندازہ یہ ہوا کہ پاکستان کی الجھی سیاسی ڈور کو سلجھانے کی جو منزل ہے ابھی دور ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.